سورۃ الفاتحہ یہ بڑی مقدس اور عظمت والی سورت ہے۔ قرآن کریم میں اس سورت کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کو عطا کی 7 آیات والی یہ سورت، 2 مرتبہ، اور عظمت والا قرآن۔ بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی اور یہ اس کی عظمت رفعت اور شان ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی بہت سے نام ہیں، اس کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، اور بہت سارے اس کے نام ہیں۔ علامہ محمود احمد علوسی جو کہ صاحب تفسیر روح المعانی ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کے 22 نام لکھے۔ جب نمازی نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے الفاظ کو صحیح طریقہ سے ادا کرے۔ سب سے پہلے الفاظ کی بات کو سمجھیں کہ اگر کوئی بھی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی قرات اتنی ہو کہ خود اسے آواز آئے، اس تک اس کی آواز کا پہنچنا یہ لازمی ہے۔ صرف دل میں ان الفاظ کا نقش بٹھا لینا یا نظر چلا دینا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ قرات کا حکم ہے اور قرات زبان سے، اور اس میں زبان کا چلنا اور اپنی کانوں تک آواز کا پہنچنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص قرات نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ قرات یہ فرض ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ جب پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں؟ یہ قرآن ہے اور اس قرآن کے ہر لفظ کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ جو لفظ جس کا جو مخرج ہے اس مخرج سے اس کو پڑھنا یہ فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تجوید پر نازل کیا اور قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھنا یہ لازم ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ خَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ عَاصِمٌ، کہ قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھنا یہ لازم ہے۔ جو شخص قرآن کو تجوید کے مطابق نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ یاد رکھیں، جن لوگوں نے تجوید کے مطابق قرآن نہیں پڑھا ہوا اور جو نماز میں سورۃ الفاتحہ کو اور ساتھ ملائی گئی سورت کو تجوید کے مطابق نہیں پڑھتا وہ سیکھے۔ اگر وہ سیکھنے پر صحیح کرنے پر قادر ہے تو اسے یہ عمل کرنا چاہیے، اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے۔ لیکن اگر اتنا بڑی عمر کا شخص ہے کہ اب وہ قرآن کے تلفظ پر عبور نہیں حاصل کر سکتا اور وہ قرآن کریم کو پڑھنے پر اس کے مخارج پر قادر نہیں ہے، عمر کا آخری حصہ ہے 80 سال 90 سال، تو اس کے لیے جب تک وہ سیکھتا رہے
لیکن جو لوگ نوجوان ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ ملائی گئی سورت کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ سب پہ فرض ہے، لازم ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ یہ حدیث قدسی ہے، مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، نصف ہے۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ پھر بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، تو اللہ کی طرف سے پھر جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ اور پھر جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، عبادت میرے لیے اور مدد میں بندے کے لیے کرتا ہوں۔ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور پھر اس کے بعد بندہ یہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ۔ تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی، یہ جو بھی دعا میرے بندے نے مانگی یہ میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو مجھ سے سوال کیا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ تو یوں جب بھی آپ نماز میں کھڑے ہوں اور سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں تو سورۃ الفاتحہ کے تلفظ پر، اس کے معانی پر اور ہر آیت کے بدلے میں جو اللہ کا جواب آتا ہے اس پر غور کریں، پھر آپ کو نماز پڑھنے کی لذت، کیف اور سرور آئے گا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی میں نماز میں کھڑا ہوں اور اللہ کی ذات سے مخاطب۔ اب جب سورۃ الفاتحہ مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ اس کے بارے میں ایک عام مسئلہ یہ بھی سن لیں کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے یا پھر نوافل ہے، تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ لازمی ہے۔ فرضوں کی پہلی دونوں رکعتوں میں یہ واجب ہے، اس کے علاوہ واجب، سنت اور نوافل کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا۔
تو اکیلے انفرادی طور پر جب بھی آپ نماز پڑھیں گے تو آپ نے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ضرور کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگلی بات، جب آپ امام کے پیچھے ہیں، چاہے جاری نمازوں میں یا سری نمازوں میں، مثلا فجر مغرب عشاء میں یا پھر ظہر اثر میں، تو امام کے پیچھے آپ نے بالکل بھی تلاوت نہیں کرنی، چاہے جاری نمازیں ہیں یا کہ سری نمازیں ہیں، ان نمازوں میں امام کے پیچھے آپ نے بالکل بھی قرات نہیں کرنی۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کلام، اللہ فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جو شخص اللہ کی رحمت چاہتا ہے اسے قرآن سننے کے لیے غور سے بھی سننا ہوگا اور خاموش بھی رہنا ہوگا، تو امام کے پیچھے وہ قرات نہ کرے۔ اب ابن ماجہ شریف یہ کتاب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا اور باب ہے اذا قرأ الامام فانصتوا، کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو تم خاموش رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ بے شک امام بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، امام کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو، چاہے جاری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، اس میں آپ نے خاموش ہو۔ اور دوسری حدیث، اب کیا امام قرات کرے گا تو مقتدی کو بھی اس کا ثواب ملے گا؟ کیا کہیں مقتدی اس قرات کے ثواب سے محروم تو نہیں رہ رہا؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ قرات یہ بڑی لازمی ہے، بڑا عام عمل ہے، امام کے پیچھے جب ہم قرات نہیں کریں گے تو پھر ہم کہیں ثواب سے معروف تو نہیں ہو رہے۔ نہیں، اس بارے میں بھی یہ حدیث شریف سن لیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام، کہ جس نے امام بنایا، جو کسی امام کے پیچھے ہوا، جس نے امام بنایا، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ، بس امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز بالکل واضح ہو گئی کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ہر رکعت میں اکیلا شخص سورۃ الفاتحہ کی ضرور تلاوت کرے، لیکن جب امام کے پیچھے ہو، چاہے جاری نمازوں میں ہو یا سری نمازوں میں ہو، تو امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتے، سورۃ الفاتحہ اور ساتھ سورت میں ہی ملائی۔